تو اللہ کے ایک ایسے ولی کی یاد ہم ساری دنیا مناتی ہے، اور ان کی کیا بات کریں، سبحان اللہ، جن کے نام کے ساتھ ہی غریب نواز لگ جائے ہیں تو پھر غریبوں کا تو دل اور بڑا ہو جاتا ہے نا، سبحان اللہ۔ خواجہ خواجگان، خواجہ ہند، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 6 رجب المرجب آپ کی یاد ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اجمیر میں اس وقت عرس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہیں آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی لائف کو اگر کلوزلی دیکھیں، واقعات تو اتنے سارے ہیں، اور ہم کرامتیں سنتے بھی ہیں اور کرامتیں سن کر خوشی بھی ہوتی ہے۔ پہلے میں یہ کنفیوژن دور کر دوں کہ جب بھی کرامت سنائی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کرامت کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی کچھ ایسا کر دے۔ تو جناب والا، کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے، 2-3 واقعات ہیں، مگر ایک واقعہ شاید بچے کو یاد ہوتا ہے، تاکہ جب ثبوت قرآن سے مل جاتا ہے تو لوگ ذرا سیٹسفائی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ہی ایک شخص تھا، اور اس نے کہا تھا کہ حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابھی اسی نشست میں بیٹھے تھے کہ وہ تخت جو ہے وہ نظروں کے سامنے تھا۔ تو جب میرا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، ظاہر وہ امتی تھے، نیک آدمی تھے، ان کا نام تھا آصف بن برخیہ، مفسرین نے ان کا نام بھی لکھا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے ایک ملک سے تخت اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہ جب ذکر قرآن میں موجود ہے، تو ویری سمپل کوسچن کہ حضرت سلیمان کے بھی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کا رتبہ یقیناً حضرت سلیمان سے اعلیٰ ہے، وہ سب رسولوں کے آقا ہیں، تو جب ان کا امتی ہو اور ان کی امت کا کوئی ولی کرامت دکھائے تو پھر پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ جب قرآن میں حضرت سلیمان کے امتی کی جناب کرامت موجود ہے، تو ہم تو جناب رسول اللہ کے امتی خواجہ غریب نواز کی بات کر رہے ہیں، داتا حضور کی بات کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم کی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے تو کرامت کے حوالے سے یہ مسکنسیپشن دور ہونا چاہیے، لیکن آج میں کرامت نہیں، آج میں چاہتا یہ ہوں پیار ہم سب کو خواجہ غریب نواز سے ہے، لیکن مزہ یہ آئے کہ جس ولی سے پیار ہے نا، اس کی کوئی عادت اپنانی چاہیے، اس کی کسی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے، پیار تو ان سے کریں مگر ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو نہ کریں، ان کے فرامین پر عمل نہ کریں، تو یہ پیار پھر ادھورا رہ جاتا ہے۔ آئیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بڑے مختصر سے کچھ واقعات، کیونکہ مجھے اندازہ ہے ابھی انشاءاللہ محفل نے جاری رہنا ہے، اور مجھے بھی ایک اور جگہ بیان کرنے جانا ہے، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ چند منٹ میں کچھ جو باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ یاد کر کے جائیں اور اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب چھوٹی عمر میں، خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی عمر میں تھے، آپ کے والدین کا وصال ہو گیا، تو آپ کو وراثت میں باغ ملا اور ایک پن چکی بھی ملی۔ آپ اس کی باغ میں پانی دیتے تھے، بڑی جوانی میں ہی آپ کو یہ سارے کام مل گئے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ آپ کے باغ کے قریب سے ایک بزرگ شخصیت، سفید داڑھی تھی اور حلیہ بھی بزرگوں والا تھا، وہ آپ کے قریب سے گزرے اور آپ کے باغ میں آئے۔ آپ نے نہایت اہتمام سے، بڑے ادب سے ان کو بٹھایا، کھجوروں کا، انگور کا ایک کھوشا یعنی انگور کا ایک بنچ نکالا اور وہ بھی آپ کو پیش کیا۔ تو بڑا ادب تھا آپ کے اس ایٹیٹیوڈ میں، بڑا رسپیکٹ تھی۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بزرگ کون ہے، وہ زمانے کے ولی تھے شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اتنا با ادب ہے، اتنا با اخلاق ہے، اتنی رسپیکٹ کے ذریعے بات کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، اپنی جھولی سے ایک کھلی کا ٹکڑا، سمجھ لیں ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کہا بیٹا یہ کھا لو۔ آپ نے بڑے ادب سے اس کو کھایا، اللہ اکبر، جیسے ہی وہ کھایا معین الدین چشتی کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب آپ کو وہ کچھ نظر آنے لگا، آپ کا ذہن اتنا بدل گیا، آپ نے سارا باغ، ساری پن چکی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کی، اور دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا لائف آف حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ وہاں سے آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور اب آپ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علم دین حاصل کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے بن جاتے ہیں۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہے نا، وہ بڑوں کا ادب کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک نوجوان لڑکے کو اللہ کے ایک ولی کا، ان کو نہیں پتا تھا ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ ایک بزرگ سمجھ کے انہوں نے ادب کیا تھا۔ اللہ نے اس ادب کا صلہ یہ دیا کہ آج ساری دنیا ان کا ادب کر رہی ہے۔ آج ساری دنیا غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کر رہی ہے۔ صدیاں گزر گئی آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر دنیا کا کون سا کونا ہے جس کے دل میں غریب نواز کی محبت نہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ جب ہندوستان جاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت داستان ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینے پہنچے، مدینے پاک میں جب روضہ رسول پر حاضری دی، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر، روضہ انور سے جواب آتا ہے اے معین الدین وعلیکم السلام، اور ہم نے تمہیں
ہند جانا ہے اور وہاں جا کر ہمارے دین کے لیے کام کرنا ہے، اور سبحان اللہ وہاں سے بشارت ملتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہند آتے ہیں، nobody knows him there، کوئی ریڈ کارپٹ استقبال نہیں ہوا تھا، آپ کو بڑا ستایا گیا، جدھر بیٹھتے ادھر سے اٹھا دیا جاتا، پانی کے کنارے جاتے پانی بند کر دیا جاتا، اللہ اکبر، مگر اس مرد کلندر نے استقامت کا مظاہرہ کیا، دین بدین کی خدمت کرتے رہے، اللہ پاک نے کیسی کامیابی دی کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہم بھی جب دین کا کام کوئی شروع کریں نا، فوراً پذیرائی نہیں ملتی، فوراً کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، لوگ دل توڑتے ہیں، لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نہیں کر رہا، بھائی بلائی کا زمانہ نہیں، میں تو نکلا تھا اللہ کے کام کے لیے، کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ نہیں جناب، اگر ہسٹری دیکھیں تو سارے نبیوں کو ستایا گیا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچی، تو اللہ والوں نے تکلیفوں کو نہیں دیکھا، لیکن خواجہ غریب نواز کے اقوال، سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول، ون آف مائی فیوریٹ کوٹ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں، ہم سب چاہتے ہیں نا ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں، آؤ وہ 3 نشانیاں چیک کر لو۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں، نمبر 1، اس کا دل دریا جیسا ہوتا ہے، اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے، اور اس کی عاجزی زمین جیسی ہوتی ہے۔ اب اس کو یاد کر لو آج، دل کیسا؟ دریا جیسا، شفقت کیسی؟ آفتاب یعنی سورج جیسی، اور عاجزی کیسی؟ زمین جیسی۔ اب دریا کیا ہوتا ہے؟ دریا نالوں کو بھی لے کر اور بارش کے صاف پانی کو لے کر بھی چلتا ہے، نالے والے پانی کو نہیں کہتا مجھ سے نکل جا، سب کو لے کے چلتا ہے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا دل بھی ایسا ہو جائے کہ اچھے لوگ بھی ساتھ رہیں، اور اگر کوئی دل توڑتا بھی ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور نہ کرے، دل بڑا ہونا چاہیے، سب کو لے کر چلیں، سب سے شفقت محبت کے ساتھ۔ ایک دن آئے گا دشمن بھی دوست بن جائے گا، چھوٹا دل رکھو گے زندگی محدود ہو جائے گی۔ شفقت آفتاب جیسی، سورج صبح نکلتا ہے نا تو صرف مسلمانوں کو دھوپ نہیں دیتا، مسلمانوں کو روشنی نہیں دیتا، وہ سب کو دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے، نیکوں کو بھی دیتا ہے، وہ پہاڑوں کو بھی دیتا ہے، دریا کو بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ایسی شفقت ہو کہ تمہیں جو بھی ملے تم سے شفقت لے کر جائے۔ ہمارا بڑا عجیب انداز ہے، ہم اپنے دوستوں سے بڑے پیار سے ملیں گے، اپنی برادری والوں سے ملیں گے، اپنے لیول کے لوگوں سے بڑی پیار اور رسپیکٹ سے ملیں گے۔ کوئی غریب آ جائے، کوئی جس کو نہیں جانتے، اس کو بے رخی سے ملیں گے، نہیں۔ فرمایا اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہے، اور فرمایا عاجزی زمین جیسی۔ اس وقت ہم سب کہاں بیٹھے ہیں؟ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، زمین بچھی رہتی ہے، اللہ کرے ہم بھی بچھے رہیں، اکڑ نہ ہو زندگی میں۔ تو بڑے خوبصورت، اگر میں کہتا ہوں واقعی، ویسے تو ولایت کی نشانی انہوں نے بتا دی، لیکن واقعی اگر یہ 3 چیزوں پر کوئی عمل کر جائے وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا جانے سے پہلے یہ 3 باتیں یاد کر لو، اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں۔ غریب نواز فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ دریا جیسا۔ ریپیٹ کر لو نا، دل کیسا؟ دریا جیسا۔ اچھا، آج شفقت کیسی؟ آفتاب جیسی، اور عاجزی زمین جیسی۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے، اور اولیاء کرام کا ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز کا بے شک بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر ہمارے پاس ایک ایسی ہستی پاکستان میں بھی ہیں کہ جن کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے تھے، 40 دن گزارے تھے، اور کہتے ہیں نا ولی کو ولی کی پہچان ہوتی ہے، تو خواجہ غریب نواز نے اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ تو خواجہ غریب نواز، خواجہ حضرت داتا گنج بخش حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو پیر کامل ہیں، اور ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں بلکہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ اللہ کریم ان بزرگوں پر، ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اور جو میں نے شروع میں بات کہی تھی